नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आमिर अली खान साहब से जो सवालात करते हैं, उस सवालात के ज़रिए नाज़रीन को और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुक़ीम हिंदुस्तानी नाज़रीन को एक नई फ़िक्र मिलती है, एक नई जहत मिलती है और एक नई नज़र मिलती है। नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं और ये हमारी रिवायत है। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा। तो हम बात करेंगे आमिर अली खान साहब से। सबसे पहले आपका खैर मकदम है स्टूडियो में हमारे। और जिस तरह के हिंदुस्तान के फ़िल वक्त हालात हैं, इंतहाई नाजुक दिखाई दे रहे हैं। और आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान राज्यसभा में जहां पर तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि बीजेपी अपने बलबूते पर कोई बिल पास करेगी, तो वहां पर ट्रिपल तलाक का जो बिल है वो मंजूर हो गया है। तो क्या आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं अपोजिशन जो जमातें हैं उनकी और बीजेपी की गठजोड़ है या फिर एक मैच फिक्सिंग है? देखिए, ट्रिपल तलाक का मसला ये तो काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। जी जी। और जहाँ तक मंजूरी की बात है, जी जी, अगरचे कि ये लोकसभा में नाकामी हो रही थी, जी जी, लेकिन राज्यसभा में भी लोकसभा में कामयाबी मिल रही थी, लेकिन राज्यसभा में उसे रोक दिया जा रहा था। जी जी, तो अब हो रहा ये कि राज्यसभा में रुकने को जी नहीं रुकने के लिए जी, जी ये किया जा रहा था कि या तो प्रेसिडेंट की तरफ से एक बिल लाके मंजूर कर ली जा रही थी। जी जी, लेकिन इस मर्तबा फॉर द फर्स्ट टाइम मैं समझता हूँ पहली बार हुआ है जी कि 6 साल या 5 साल, 5.5 सवा 5 साल के दौर में कि राज्यसभा में ये पहली बिल है जिसको मंजूरी मिली है। जी जी, अब आप देखिए, तादाद ना होने के बावजूद भी जी अगर ये बिल मंजूर राज्यसभा में होती है तो इसमें सिवाय मैच फिक्सिंग के, सिवाय तालमेल के, चाहे जो भी हो, देखिए मॉनेटरी फ़ायदा हो सकता है। गाय बैल जिस तरह ख़रीदे जाते हैं उसी तरह आजकल एमएलएज और एमपीज़ को ख़रीदा जा रहा है, या नहीं? हाँ, या नहीं तो एक चीज़ ये हो रही कि या तो सीबीआई, आईडी, ईडी इसका प्रेशर डाल के एक कोशिश हो रही है। तो इसमें 100% कुछ ना कुछ ऐसा बेहतरीन किस्म का तालमेल था जिसमें सभी मिल के सब साथ दिए और इसको मंजूर कर दिया। और सवाल ये है कि जो सेक्युलर पार्टियां हैं, जी हाँ, ये सवाल उनके ऊपर सबसे बड़ा मसला आ रहा है, या उनके ऊपर सबसे बड़ी नज़र अगर उंगली उठती है तो उनके ऊपर उठती है कि उन्होंने अपने किरदार को मशकूक बना लिया। पहले मशकूक तो था, अब 100% ये हो गया है कि ये लोग हमारे साथ हैं, दिखावे के लिए साथ हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे बीजेपी से मिले हुए हैं। जी जी। तो ये एक चीज़ हुई है। मिसाल के तौर पर जब आप सेक्युलर जमातों की बातें करते हैं तो आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या बीजू जनता दल हो या जेडीयू हो और दूसरी जमातें एनसीपी वगैरह हो, टीआरएस है, वाईएसआरसीपी है, एआईएडीएमके है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने वोटिंग से गुरेज किया और किसी ने यानी वॉकआउट कर दिया? तो क्या ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा है? देखिए, वॉकआउट का मामला जो है, वॉकआउट हो या वोटिंग नहीं डालने की जो बात है, जी जी, आप दोनों भी चीज़ों में जी आप एब्सेंट रहना और वॉकआउट रहना तायद करने के बराबर ही है। बहुत अच्छी बात। आप मुखालिफत वहाँ ठहर के करिए, लेकिन जब वोट होता तो वोट आप खिलाफ में डालना था। जी जी, आप हम वोट नहीं डालेंगे, ये नहीं डालेंगे बोल के आप जो भाग गए पार्लियामेंट से, जी जी, उसमें यही हो गया कि आप उनकी तायद करना चाह रहे थे। यानी इनडायरेक्ट तायद तो होगी। इनडायरेक्ट तायद तो दिख रही, लेकिन है डायरेक्ट तायद। अच्छा अच्छा, बिल्कुल वोट से आप गुरेज करना मतलब आप हुकूमत वक्त की फिल वक्त आप तायद कर रहे हैं। जी जी, तो ये चीज़ हुई है, इसीलिए ये बिल मंजूर हो सका। जी जी, अगर आप तादाद के हिसाब से जाएंगे, वोटिंग के हिसाब से तो 84 और 99 की जो डिफरेंस था, 16 वोटों का जो वोट डिफरेंस था, उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें यह है कि पहले तो तादाद पूरी राज्यसभा की तादाद है 245 अरकान की। जी हाँ, बहुत अच्छी। उसमें 12 नॉमिनेटेड रहते जो सदर जमहूरिया की तरफ से नॉमिनेटेड रहते। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 84 तायद में आए हैं, मुखालिफत के मरकज़ी हुकूमत की मुखालिफत और ट्रिपल तलाक की मुखालिफत में जो आए थे, तो 84 वो आए थे और 99 जी जी तायद में आ गए। अगर बिलफर्ज यही सोचिए आप कि जिस तरह टीआरएस के लोग इसमें अगर शरीक होते हैं, जी हाँ,
تو NCP میں NCP کے پرفل پٹیل جس میں شریک نہیں ہو سکے, BJP کو تقویت دے دی ہے BJP کے عزائم میں. ناظرین, جیسا کہ عامر صاحب نے کہا تھا, بہت ہی پیاری بات کہی ہے انہوں نے, جس انداز میں بتایا کہ آپ کو ایک اچھی انفارمیشن بھی دی ہے کہ 245 جملہ ارکان ہوتے ہیں راجیہ سبھا کے, جس میں سے 12 نامنیٹڈ ارکان ہوتے ہیں جسے سوشل سروسز یا آرٹ یا کلچر میں جو یا سائنس میں جو ان کی خدمات ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر انہیں صدر جمہوریہ نامزد کرتے ہیں. اور انہوں نے بہت اچھی بات یہ بھی کہی کہ شرد پوار اور پرفل پٹیل جیسے لوگ بھی غیر حاضر رہتے ہوئے حالانکہ خود کو سیکولر ظاہر کرتے ہیں لیکن حکومت کی انہوں نے مدد کی ہے, اس طرح کی بات انہوں نے بتائی ہے. ٹرپل طلاق بل تو منظور ہو گیا, لیکن اب اس کے بعد یہ لوگ تو اب جو پارٹیز ٹرپل طلاق بل پہ ووٹ نہیں کریں ان کے لیے اب مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اپنے سیکولر بتانے کی جو کردار ہے ان کا تو مشکوک ہو گیا, یعنی سیکولر کریڈینشیلز اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا, ایک بات یہ ہے کہ چلیے بل تو پاس ہو گیا ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر ہوگا؟ نہیں, دیکھیں, بل کا پاس ہو جانا, ایسے تو بہت سارے قانون ہیں جس کے اوپر مسلمان عمل کرنا نہیں کرنا, مسلمان کیا ہے پورے ہندوستانی شہری کا عمل کرنا نہیں کرنا, بہت سارے چیزیں. اس کا یہ ہے, دیکھیں, ایک ہی پرابلم اس میں یہ ہے کہ ایکسپلائٹیشن کا ڈر ہے. جس طرح 498A کے کیس میں آپ ایک درخواست دیتے تھے تو پورے سسرال کے جتنے لوگ ہیں, شوہر, ساس, سسرے کو پکڑ کے لے کے جا کے جیل میں ڈال دے سکتے ہیں. تو اس کا ایک غلط استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, قانون بن گیا تو قانون پہ عمل کرنا, یا قانون آپ کے اوپر تھوپا جا رہا ہے یا آپ پہ اس کے اوپر اس کی سختی برتی جائے گی, یہ چیز ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. قانون بن گیا, قانون بننے دیں, ٹھیک ہے, اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن قانون بننے کے ساتھ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم شادی کا جو رشتہ ہوتا ہے, ازدواجی جو رشتہ ہے اسلامی نقطہ نظر سے, وہ ایک متبرک رشتہ ہے. جی ہاں, بالکل صحیح کہا ہے. تو اس کو بگاڑنے کے لیے اب فی الوقت جو ہو رہا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں گے تو کس طرح ہم اپنے آپ کو, یہ قانون سے اگر بچنا ہے تو آپ ایسی حرکت کرتے ہی کیوں جو آپ کے اوپر قانون نافذ ہوتا. رہا سوال یہ کہ روی شنکر پرساد یہ کہتے ہیں کہ مسلم بہنوں کی مدد کے لیے یہ قانون لایا, ایسی خواتین جو اتنے سال کے ظلم سے پریشان تھے ان کی بچاؤ کے لیے یہ قانون لایا. بالکل صحیح کہا ہے. اگر مسلم خواتین کی بات کر رہے ہیں آپ, تو پھر آپ یہ بھی بات کرنا چاہیے کہ گجرات فسادات میں جو زبردستی کے بیوہ بن گئے, ان کی مدد کے لیے کام کریے آپ. ان کو بیوہ تو شوہر تو ان کو چھوڑ نہ تو طلاق دیا ہے, نہ شوہر اپنی کوئی نیچرل موت سے مرا ہے. اس کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے جو تھے آپ تھے چیف منسٹر, گجرات کے جو چیف منسٹر تھے جب نریندر مودی تھے, آج پرائم منسٹر ہیں. تو ایسے جو 2000 تقریباً جو فگر الگ الگ آتا, آفیشیل فگر 2000 بتاتے, لیکن کوئی بولتے 15-20 ہزار بھی بولتے, جو بھی ہیں ان کی مدد کیجیے آپ. ذکیہ جعفری جس کو آپ ہی کے اکسانے پر یا آپ ہی کے لوگ جا کے ان کے شوہر کو جلا دیتے ہیں, تو یہ تو طلاق کا مسئلہ نہیں ہے لیکن بیوہ بن گئے, تو ان کا مسئلہ ہے. نجیب کی والدہ چیخ چیخ کے نجیب کے انتظار میں ہے ابھی تک, وہ پریشان ہے. روہت ویمولا کی ماں پریشان ہے. تو ایسے لوگوں کو اگر آپ مارتے چلے جائیں گے تو پھر وہ ان کا سہارا کیا رہے گا. اب ٹرپل طلاق بل میں ایک چیز یہ آئی ہے کہ اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو 3 سال کی جیل, 3 سال کی جیل اگر ہو جائیں گی تو مطلب دیکھیں اسلام میں ٹھیک ہے طلاق میں آپ کو ٹائم دینا ہے, یہ ہر ایک طلاق کے بعد آپ کو ٹائم دینا ہے, اس لیے کہ پھر اگر بیچ میں پھر رجوع ہو سکتے آپ. بہت اچھی بات کہی. جو بات چیت ہونا ہے, بات چیت کے بعد اگر آپ رجوع ہو سکتے تو وہ مسئلہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی پہلے طلاق, یا نکالے دم ہو جائے. تو ہاں یہ چیز ہو رہی تھی. تو ایک طلاق بھی, طلاق کے اوپر ایک سورہ خود قرآن میں موجود ہے, اور طلاق کا آپشن ہے آپ کو. جی ہاں, بہت اچھی بات ہے. جی بالکل. تو طلاق کا آپشن بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ طلاق کا آپشن جو ہے کہ اب ایسے کئی ایسے غیر مسلم جوڑے ہیں جو زبردستی کو شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں. تو آپ مسلمانوں کے لیے تو یہ چیز لا لیے. مسلمان ویسے تو آپ پہلے اب تک مسلمانوں کو جو بدنام کرے, مسلمان 4 شادی کرتا, اب 4 شادی کے لیے آپ بول رہے ہیں کہ آپ طلاق دو پھر شادی کرو. مطلب مسئلہ یہ ہو جائے گا, اگر طلاق عام ہو جائے گا, طلاق اگر ہو جائیں گی, 3 سال کی جیل اگر ہو جائیں گی اگر کوئی دینے پہ, تو وہ چلے گا. تو پھر آپ
ایک مسلم خاتون کو جس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ پردے میں رہنا، اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، اس کو آپ بازار میں لا کے کھڑا کر دیں۔ بہت اچھی بات کہی۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جہاں تک طلاق ثلاثہ بل کی منظوری کا سوال ہے، ہمارے ملک میں جو پاکیزہ معاشرہ کہا جاتا تھا، یہاں پر شرم و حیا ہوا کرتی تھی، لیکن اب لیو ان ریلیشن جو ہے اس بارے میں بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے اسے، اور خواتین شادیاں کر رہے ہیں آپس میں، مرد شادیاں کرنے لگے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں کی تعداد میں خاص طور پر ہندو خواتین کو چھوڑ دیا گیا ہے، ان کا کوئی یعنی بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، اور برنداون میں بیوائیں ہیں۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مسلم خواتین سے کہیں زیادہ یہ خواتین حقدار ہیں حکومت کی؟ کئی لوگ دیکھیں، مسئلے تو کئی ہیں۔ لیو ان ریلیشن شپ کی آپ بات بولے، ابھی جو تہذیب، تمدن، کلچر جو ہندوستانی کلچر ہے، اسی لیے اس کو روک کے رکھے ہیں، ورنہ تو گروپ آف منسٹر نے اس بات کی بھی سفارش کر دی ہے کہ جس طرح بینکاک تھائی لینڈ میں پراسٹیٹیوشن کو عام اجازت دی گئی ہے، اس طرح ہندوستان میں بھی کھول دیا جائے۔ تو اس طرح مطلب 5000 سال کی پوری تہذیب کو تہس نہس کرنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ کئی لوگ پریشان ہیں، کئی ہندو جوڑے ایسے ہیں، نان مسلم جوڑے ایسے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی، چونکہ طلاق کا آپشن نہیں ہے، 7 پشتوں تک آپ کو 7 جنم کا جو رشتہ بتاتے، تو اس میں زبردستی کے لیے بھی ساتھ رہ رہے ہیں۔ جی، بہت ہی پیاری بات کہی ہے۔ اور جہاں تک ہندو معاشرے کا سوال ہے، وہاں پر 7 پھیروں کا بہت زیادہ زور ہوتا ہے، 7 پھیروں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 7 جنموں کا یہ رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایسے کئی اہم لوگ ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود بھی 50 سال سے زائد عرصوں سے اپنی بیوی سے علیحدہ رہے ہیں، اسے چھوڑ کر رہے ہیں، اور اس کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ لیکن یہ پامال کرنے والے کون ہیں، دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، سیاست ٹی وی کی تازہ ترین خبریں، مشاعرے، مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریحی پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاست ٹی وی کا راست ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر سیاست ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں۔ ناظرین، بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہندوستان کے جو جلیل القدر عہدے پر فائز کئی ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہاں پر خواتین کو انصاف بھی نہیں دیا جاتا، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مسلم خواتین سے ہمدردی کا ڈھونگ رچا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو ڈھونگ رچے جا رہے ہیں، ٹرپل طلاق بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک حربہ ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح کے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بیویوں کو انصاف دے؟ دیکھیے، جلیل القدر عہدے پہ فائز رہنے والے جو آج خاص طور اس لیے کہ جس کو آپ مثال بن کے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، وہی لوگ آج الیکشن کے ٹائم پہ ماں یاد آ جاتی ہے، یا الیکشن کے بعد آپ کو ہے سو الیکشن میں جب زور زبردستی ہوتی تو بیوی کا نام لینے پہ آپ مجبور ہو گئے، اس سے پہلے تو آپ کبھی نام نہیں لیے تھے۔ اور اب ہے سو جب فرصت ہو گئی، ٹرپل طلاق بل منظور ہو رہا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنگل میں جاؤں گا، شیر کو دیکھوں گا، یہ سب جو چیز ہے انسانیت کی چیز کرنا پہلے ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آپ جنگل میں جا کے شیروں کے ساتھ ویڈیو فلمانے کے اوپر کچھ جانے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو عہدے پہ تو فائز ہیں، لیکن وہ چھوڑ کے ٹرپل طلاق تو طلاق دے کے آپ رشتے کو ختم کرنے کی بات ہے، آپ رشتہ قائم رکھ کے رشتے کو نبھا نہیں رہے ہیں، تو اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہونا چاہیے؟ یہ بہت بری تو میرے کو کہیں ایسا دکھتا ہے کہ دیکھیے عموماً جو ہوتا نا، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو رشتہ رہ کے بھی اس کو نبھا نہیں سکتے، یا جو لوگ ان کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہاں کا فرسٹریشن ادھر کی اپنی ذہنی کوفت کو عوام پہ لاگو کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی کوفت ہے جو ماب لنچنگ کی جو ذریعے جو نکل رہی ہے، وہاں پہ جو خاموشی چپ ساتھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسا دکھتا کہ اپنا فیملی فرسٹریشن
मॉब लिंचिंग हो रही तो उससे खुश होने के लिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, जो मॉब लिंचिंग का जिक्र किया, मैं उसी तरफ आ रहा था। तो आप क्या समझते हैं कि ट्रिपल तलाक बिल पास हो जाता है, यूएपीए बिल पास हो जाता है और इसी तरह आरटीआई बिल भी पास हो जाता है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हिंदुस्तान में फिल वक्त सबसे जो बड़ा अहम मसला है वो मॉब लिंचिंग का है, जिसमें बेकसूर इंसान मारे जा रहे हैं? तो क्या आप नहीं समझते कि हुकूमत को सबसे पहले मॉब लिंचिंग रोकने के लिए बिल लाना चाहिए? देखिए, आज इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ मसला ये है कि देखिए, मॉब लिंचिंग जो हो रही वो दलित और मुसलमान के साथ हो रही। जी जी। ना दलित के पास कोई ताकत है, जी जी, ना मुसलमान के पास कोई ताकत है। जी जी। इसीलिए बेयार और मददगार जो लोग हैं उनके साथ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी मॉब लिंचिंग के ऊपर, मैं समझता हूँ कि आज पार्लियामेंट में सिवाय आप बयानबाजी करने के, आप पुकार लेने से कुछ होने वाला नहीं। जी जी। मैं तो फिर यही बात करूँगा कि आप पार्लियामेंट की कार्रवाई को आप इन द वेल जो बोलते हैं, पार्लियामेंट की वेल में जाके रोक देने के वस्ट में जाके, जो आप बीच में जाइए, जाके रोक दीजिए आप। जी जी। आप बोलिए ब्लैक बैजेस लगा के चले जाइए, जितने सेक्युलर लोग हैं तो उनका काम है वो। जी जी। हम अखबार में लिखेंगे, हम सहाफ़ी हैं, टीवी पे बोलेंगे, अखबार में लिखेंगे, बस उतना ही कर सकते हैं हम। पार्लियामेंट में तो आप है, जहाँ पे जो जिस घर में कानून बनता है वहीं पे आपको हवावेला मचाना है। जी जी। तो ये चीज़ करना चाहिए। मॉब लिंचिंग के ऊपर आज ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि ये चीज़ रुकने के लिए कानून बनना चाहिए, और क़ानून बनने के लिए मैं समझता हूँ कि ये तमाम सेक्युलर अरकान पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि वो कार्रवाई को रोकें और इसके ऊपर प्रेशर डालें। जी जी जी। एक बात, हम ये तो मॉब लिंचिंग के कानून की बात कर रहे थे, लेकिन फिर चलते हैं ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से, और ख़ास तौर पर ट्रिपल तलाक को हम तेलंगाना से जोड़ते हैं, हैदराबाद से जोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब तायीद जो की है टीआरएस की, लेकिन टीआरएस ने वोटिंग से गुरेज किया है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने भी टीआरएस की तायीद की, चाहे वो मजलिस हो, चाहे यूनाइटेड मुस्लिम फोरम हो, या फिर दूसरी जमातें हों या उलमा मशाइखीन हो, तो क्या वो नाकाम हो गए हैं? नहीं, अब देखिए, शक की सुई शक जाके यकीन में बदलने में अब कोई देर नहीं रह गई। जी जी। लोग होशियार हो गए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, टीवी टेलीविजन चैनल का ज़माना है। जी जी। तो लोग आज 2+2 4 ही बोल रहे हैं। जी जी जी। पहले ये होता था कि 2 जमा 2 5 बोलते थे लोग, मगर अब तो 2 जमा 2 नींद में से भी उठा के पूछेंगे तो 4। तो लोग इसको समझ चुके हैं कि किस तरह टीआरएस का जो खेल था, टीआरएस की तायद में है सो जो मजलिस ने है सो मुहिम चलाई थी असेंबली में और पार्लियामेंट में। जी जी। तो अब उलमा मशाइखीन के ऊपर एक उंगली उठी हुई है, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के ऊपर उंगली उठी हुई है। मैं MPJ मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, जमात इस्लामी जो अब तक दूर रहती थी सियासत से, MPJ जो विंग है उनका, उसके ऊपर हामिद मोहम्मद खान साहब के ऊपर ख़ास तौर पे, इसलिए कि आंध्रा तेलंगाना उड़ीसा के उन्होंने सदर हैं, अमीर हैं, तो उनके ऊपर एक उंगली उठी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब लोगों के ऊपर अब फिल वक्त मशकूक हो गए हैं जी जी तायद करने पे। इसके बावजूद भी देखिए, ट्रिपल तलाक बिल मंजूर होता है, टीआरएस उससे वॉकआउट करती है, उसके बावजूद भी अभी किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। यानी वॉकआउट करो या फिर गैर हाजिर हो वोटिंग से, एक ही बात होगी। हाँ, एक ही बात है वो। तो आप तायद कर दिए ट्रिपल तलाक बिल की, वो बात से तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। अब आप बोलिए हम उठ के गए थे, कुछ ज़रूरी काम, ये सब सिर्फ बातें हैं, बहानेबाजी हैं। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि अब फिल वक्त सबसे बड़ा आके रास्ता रुका हुआ है कि ये मुस्लिम कायदीन जो तायद किए थे, इनका क्या रोल रहेगा आइंदा। क्या इन पे भरोसा करना चाहिए या नहीं? ये लोग भी कुछ ना कुछ हैंड इन ग्लव होके मिले हुए हैं। जी जी, ये सवाल पैदा हो रहे हैं। ये सवाल पैदा हो रहे हैं। अच्छा, एक बात तो रही है, 3 तलाक की बात रही और तलाक देने की बात रही, तो क्या आप ऐसा नहीं समझते कि हुकूमत को तलाक देना चाहिए, लेकिन फ़िरका परस्ती को और जो दरिंदगी का खेल खेला जा रहा है उसे देना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना कि ये देखिए, ट्रिपल तलाक बिल तो आप कर रहे हैं, लेकिन फिल वक्त असल जो बुनियादी मसाइल हैं उनको डील करने में हुकूमत नाकाम हो रही है। जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कल के दिन आप जिस हिसाब से ये चीज़ चलते जा रही है, अगर आप देखेंगे तो गुज़िश्ता इस हफ्ते में ये जो रिपोर्ट आई है, तकरीबन 4000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट जो था, जी जी जी, FPI इन्वेस्टमेंट जो था, वो यहाँ से हिंदुस्तान से चला गया वापस। तो अगर हिंदुस्तान के हालात साजगार नहीं रहेंगे तो आप $2.7 बिलियन की इकोनॉमी को 5 बिलियन करने वाले थे। तो अगर इस तरह हालात अगर काबू में नहीं आते हैं, आप मॉब लिंचिंग कीजिए या फसाद करा दीजिए, उससे कोई होने वाला है, उससे ये होने वाला है कि हिंदुस्तान के नाम के ऊपर बहुत बड़ा
بہت بڑی انگلی جو اٹھیں گی ہندوستان کے اوپر اٹھیں گی کہ ہندوستان سیف نہیں ہے. جی جی اگر آپ دیکھیں گے تو مطلب گلوبل پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں گے تو پورا مڈل ایسٹ کا پیسہ, جی جی مسلم ممالک کا پیسہ, جی جی جگہ کوئی نہ ہونے کے واسطے, سیف جگہ نہیں ہے جہاں پہ انویسٹمنٹ ہو سکتا ہے, جی جی اسی لیے وہ پیسہ انڈیا کو آ رہا ہے. جی ہاں, ورنہ وہ پیسہ پاکستان کو بھی جا سکتا تھا. جی ہاں تو اگر آپ گلوبل پرسپیکٹو میں بات کریں گے تو مڈل ایسٹ کا جو پیسہ ہے وہ پاکستان, چونکہ ہر دن بم پھوٹتے جا رہا, کرفیو ہو رہا, اس کو مار دے رہے ہیں, تو وہ پیسہ جاتا تھا ملیشیا اور انڈونیشیا کو. جی جی مہاتیر محمد کے جانے کے بعد جی جی ایک لل آ گیا تھا, مطلب رک گیا تھا پیسہ. وہ پیسہ ملیشیا سے رک کے انڈونیشیا جا رہا تھا. انڈونیشیا میں جب بالی بامبنگ ہوتی ہے اتفاق سے, جی ہاں جی بالی بامبنگ ہوتی ہے, پھر وہ پیسہ انڈونیشیا سے نکل کے پھر واپس مڈل ایسٹ کو چلے گا, وہ پیسہ انڈیا کو آ رہا ہے. تو آج انڈیا میں اگر حالات سازگار نہیں ہوتے ہیں اور آپ خاص طور پہ مسلمانوں اور دلتوں کو نشانہ بناتے ہیں, تو اگر کل یہ پیسہ رک جائیں گا, ٹھیک ہے, پیسہ تو کہیں نہ کہیں تو لگنا ہے, بٹ کہیں اور بھی لگ سکتا, بھائی سے بہت ساری جگہیں مل سکتی جہاں پہ لگ سکتا پیسہ. تو اگر ایسا پیسہ چلے جائیں گا تو پھر آپ ترقی بھی کیسا کریں گے؟ بہت اچھا سوال کیا اور بہت اچھی بات بھی کہی ہے آپ نے. ایک فیلنگ آف انسیکیورٹی بڑھا رہے ہیں آپ مسلمانوں میں اور دلتوں میں. تو یہ چیز کے اوپر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو موجود اسی طرح کے حالات رہیں گے تو 2.7 یعنی ٹریلین ڈالرز کی جو ہماری اکانومی ہے اسے 5 خرب ڈالرز تک پہنچانے کی جو بات کی جا رہی ہے اس پر عمل نہیں کیا جا سکے گا, نہیں ہو سکتا, مشکل ہو جائیں گے. جی جی جی. تو اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے ملک میں اب ہر چیز کو مذہب سے جوڑ دیا جا رہا ہے, ایون کھانے کو تک مذہب سے جوڑ دیا جا رہا ہے؟ مثال کے طور پر حال میں جو واقعہ ہوا ہے زومیٹو ڈیلیوری بوائے کے ساتھ کہ ایک مسلم لڑکے کو روک دیا گیا صرف اس لیے آرڈر دینے کے باوجود کہ اسے کھانا دے کر مت بھیجیے بلکہ کسی ہندو لڑکے کو بھیجیے. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کیا کھانے کا بھی مذہب ہو گیا ہے؟ دیکھیے, کھانے کا مذہب سب سے بڑی جو ڈسٹربنگ بات ہے, اب آپ یہ بات زومیٹو کی بات کی ہے تو میں بولوں گا کہ میرے خود کے لڑکے لڑکی اسکول جانے والے, جی جی جی, تو آج یہ جو زہر, فرقہ پرستی کا جو زہر گھولا جا رہا ہے, پہلے ہوتا یہ تھا کہ بڑے بات کرتے تھے تو بچوں کو دوسرے کمرے میں یا کہیں پہ ہٹا کے بات ہوتی تھی. جی ہاں جی. آج مگر یہ ہو رہا ہے کہ ہر بچے کے سامنے بھی بڑے بات کر رہے ہیں. جی جی. تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ فرقہ پرستی اتنی آ گئی ہے روٹین ڈیلی لائف میں کہ آج بچے یہ پوچھتے ہیں کہ اسکول میں کل اگر مسلمانوں کو یہاں سے مار کے بھگا دیا گیا تو کیا ہم دوسری جگہ جا سکتے ہیں؟ تو یہ چیز اگر اسکول میں ڈسکس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کہ والدین یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں, کھانے کے میز پہ کر رہے ہوں گے, ڈرائنگ روم میں کر رہے ہوں گے, جس سے بچوں کے کان میں یہ رکعت پڑ رہی. جی جی. تو فرقہ پرستی اگر کوئی کھانے کا مذہب کی بات کر رہے ہیں آپ, تو فیاض نام کا لڑکا تھا وہ زومیٹو کا, اگر کھانے پہ بھی پابندی لگاتی ہے تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش ایسی ہو رہی ہے کہ مسلمان کو دشمن بنا کے پیش کر دو. جی جی. تو مسلمان کے ہاتھ سے اگر آپ ویسا ہی دیکھیں گے تو کاسٹ سسٹم کا جو ہندوازم میں جو کاسٹ سسٹم ہے اس میں آج ایس سی کے ہاتھ سے کھانا نہیں لیا جاتا. بہت بری بات ہے, بہت بری بات. تو ایس سی سے اتنا ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں, لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو اسی سے کام لیا جاتا ہے. جی جی. تو کسی نے ایک واقعہ ایسی بیان کیا تھا کہ مندر بنتی ہے, بناتا کون ہے؟ ایس سی بناتا ہے. جی جی. اینٹ لاتا, سیمنٹ لاتا, بناتا ایس سی بناتا, بن جانے کے بعد چننا کرتا ایس سی کرتا, جب بن کے بعد ہے تو اس کو دودھ سے دھو کے پاک کر دیتے مندر کو. جی جی. تو ابھی بھی یہ سسٹم رائج ہے. وجہ کیا ہے کہ کیا ایس سی کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے, ایس سی کے دلت کے ہاتھ سے ہم نیچے ہاں جی جی. ہم اپوتر کی بات ہے, تو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے اس کو. جی جی. ابھی بھی آپ شہر سے حیدرآباد سے 100 کلومیٹر دور آپ جائیے, نلگنڈا روڈ پہ یا محبوب نگر روڈ پہ جائیے, وہاں پہ دلت اگر کھانا لا کے دیتا ہے تو کھانا نہیں کھایا جاتا. افسوس کی بات ہے بہت. اور اگر دلت کھانے کے لیے ہوٹل میں آتا ہے تو جس طرح آپ زومیٹو کا ذکر کیے ویسے ہی اگر دلت کھانے کے لیے آتا ہے آپ کی ہوٹل میں تو اس کو اسٹیل کی پلیٹ میں کھانا دیا جاتا ہے, دوسروں کو کانچ کی پلیٹ میں دیا جاتا ہے. تو اس طرح امتیاز بھی ابھی بھی بڑھتا جاتا ہے آج کے زمانے میں بھی. جی جی.
تو یہ ایک غلط بات ہے. لیکن بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جس طرح عامر صاحب نے کہا کہ آج انسانیت کو دیکھنی چاہیے, ذاتوں کو یہ نہیں دیکھنی چاہیے یا مذہبوں کو دیکھنا نہیں چاہیے, اور انہوں نے ایک اچھی بات یہ کہی کہ کھانے کو بھی مذہب کی رنگ دیتے ہوئے انسانیت کے خلاف کام کیا جا رہا ہے. ویسے بھی کھانے کا یا پھر بھوک کا, بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, تکلیف و درد و الم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ سارے ہندوستانیوں کو جان لینا چاہیے. اب ہم جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اپنے پروگرام کے آخر میں ہماری روایت رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک اچھا سا پیغام عامر علی خان آپ کو دیتے ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ جو ٹرپل طلاق ہے اس کے تعلق سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے مسلم معاشرے کو؟ دیکھیے ٹرپل طلاق کا مسئلہ تو یہ ہے, مگر مجموعی طور پہ اگر ایک فلاسفیکل بات, فلسفی بات ہے, میں خود اپنے طور پہ یہ چیز سوچا کہ ایک انسان کی زندگی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ تو ٹیمپرری سٹیج ہے دنیا آپ کو رہنے کا. تو اس میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو اگر آپ 65 سال یا 70 سال کی عمر اگر اپنی پکڑ کے چلتے ہیں تو تقریباً 25,000 دن آپ کو یہاں پہ رہنا ہے. آدھی زندگی تو آپ کو بچپن میں, لڑکپن میں, جوانی میں, پڑھائی لکھائی 25 سال تو 30 سال آپ شادی, نوکری تک, پہلی نوکری تک 30 سال آپ کے نکل گئے, بچے 30-40 سال کے واسطے. اگر 40 سال بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو تقریباً 12-13 ہزار دن کی بات ہے. تو اس دن میں آپ کو ازدواجی زندگی کے لیے 10-12 ہزار دن گزارنے ہیں. تو ٹرپل طلاق کا مسئلہ جو ہے, اس لیے کہ طلاق بھی اسلام کے طور پہ اگر دیکھا جائے گا تو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے. یقیناً آپ کو طلاق دینے کا حق ہے, آپ کو ایک آپشن ہے, لیکن ناپسندیدہ عمل ہے. تو شادی جو ہوتی ہے ایک متبرک رشتہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کی سنت ہے شادی کرنا, تو شادی کو برقرار رکھنا بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. اور اس کے مسئلہ یہ ہے کہ آپ طلاق کو کس طرح ڈیل کر سکتے. دیکھیے طلاق آج قانون تو بن گیا, لیکن قانون یہ ہے کہ آپ طلاق دیں گے ایک ہی سیٹنگ میں. اگر 3 طلاق دیتے ہیں تو آپ کو جیل ہے, 3 سال کی جیل ہے. آپ ایک سیٹنگ میں دینے کی بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ ایسی چیز جو مت کیجئے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ قانون لاگو ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج خاص طور پہ مسلمانوں کو صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ عقل کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسے تو قانون بنتے رہیں گے, لیکن ہم اسلامی آداب زندگی کو چھوڑ کے اگر ہٹیں گے تو ہمارے لیے پریشانی بن سکتی ہے. بہت ہی پیارا پیغام آپ نے دیا ہے, اور اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار بھی ہوں. اور ناظرین ہمیں امید ہے کہ خاص طور پر ہماری جو مسلم خواتین ہیں وہ یہ اچھی طرح جان چکی ہیں کہ ان کی تھوڑی سی جو غلطی ہوتی ہے, یعنی اپنے مسائل کو دوسروں تک پہنچانے کی جو کوشش کی جاتی ہے, اس سے ملت کا نام بدنام ہوتا ہے, مسلمان بدنام ہوتے ہیں, اور مسلم جو معاشرہ ہے اس پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اس امید کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ یہ پیغام جو عامر علی خان صاحب نے دیا ہے یہ ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچے گا. بہرحال مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اور آپ کا بھی شکریہ.